بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان نے NHA کے تحت ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے، جہاں انہوں نے شاہراہوں کی تعمیر کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تحت ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم کو ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کامیاب جوان پروگرام کے تحت مستحقین میں چیک بھی تقسیم کیے، جبکہ وزیر اعظم کو بلوچستان کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی امور پر بریفنگ بھی دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 11.3% تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق صوبے کے 4 اضلاع میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 20% تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 10% سے زائد ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرونا سے مزید 45 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ صوبے میں وبا کے باعث ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 3201 ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں کرونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں بھی جاری۔ کرونا سے متعلق ٹویٹس ہٹانے کی درخواست پر بھارتی حکومت پر تنقید۔ بھارتی حکومت کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر سے ملک میں کرونا وائرس سے متعلق حکومت کے خلاف تنقید پر مبنی ٹویٹس کو ہٹانے کی درخواست پر شہریوں نے شدید تنقید کی۔ ٹویٹر کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ بھارت میں صارفین کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق کچھ مواد نہیں دیکھ سکتے۔ بھارتی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس میں روز بہ روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے ہسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کا سامنا ہے، جس کے سبب اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مذہب نہیں، انسانیت کی خدمت۔ بھارت میں مساجد ہسپتالوں میں تبدیل۔ بھارت میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے مسلمانوں نے مساجد کو ہسپتالوں میں تبدیل کر دیا۔ مساجد میں مسلمانوں کی جانب سے تشویشناک مریضوں کو آکسیجن بھی فراہم کی جا رہی ہے اور ان کے لیے بستروں کا انتظام کیا گیا۔ گزشتہ 13 دنوں میں کرونا وائرس کی انفیکشن کی تعداد دگنی ہو گئی۔ بھارت کی کئی ریاستوں کو ہسپتال میں بستروں اور آکسیجن کی سپلائی کی کمی کا سامنا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا عملے کو افغانستان چھوڑنے کا حکم۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے غیر ضروری عملے کو سیکیورٹی خدشات کے باعث افغانستان کے کابل میں قائم امریکی سفارت خانہ کو چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک سفری ہدایت نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے کابل میں امریکی سفارت خانے کے سرکاری ملازمین کو روانہ ہونے کا حکم دیا ہے جن کے فرائض کسی دوسری جگہ سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ چین نے 9 تجرباتی مصنوعی سیارے خلا میں بھیج دیے۔ چین نے منگل کے روز اپنا لانگ مارچ 6 راکٹ لانچ کر دیا، جس کے ذریعے 9 تجرباتی مصنوعی سیاروں کو خلا میں بھیجا گیا۔ یہ راکٹ چین کے شمالی صوبے شانسی کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ مرکز سے صبح 11:20 پر روانہ ہوا۔ یہ لانگ مارچ راکٹ سیریز کا 366واں فلائٹ مشن تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ایران ایک ہمسایہ ملک ہے اور ہم سب ایران کے ساتھ اچھے اور خصوصی تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ العربیہ ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ایران کا طرز عمل منفی ہے، لیکن ہم اب بھی اسے پڑوسی ملک کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہش مند ہے۔ تاہم ایران اپنے متنازع جوہری پروگرام اور دوسرے ممالک میں باغیوں کی مدد کر کے تعلقات کو آگے بڑھانے میں رکاوٹ ہے۔ پنجاب میں آکسیجن کی تیاری اور فروخت کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ۔ ذرائع کے مطابق آکسیجن تیار کرنے والے ادارے تاحکم ثانی 100% آکسیجن صحت کے شعبے کو فروخت کریں گے، جبکہ صحت کے شعبے کو پہلے ہی 25 سے 30% زائد آکسیجن سپلائی کی جا رہی ہے۔
سری لنکا میں عوامی مقامات پر برقع پہننے پر پابندی۔ سری لنکا کی کابینہ نے عوامی مقامات پر برقع پہننے یا چہرہ مکمل ڈھانپنے پر پابندی کی منظوری دے دی۔ پابندی کے اطلاق سے پہلے پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے گی، جہاں حکومت کی اکثریت ہے۔ مذہبی آزادی سے متعلق اقوام متحدہ کے نمائندے نے پابندی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا چین اور دیگر غیر ملکی طلبہ پر سے سفری پابندی ہٹانے کا فیصلہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین اور دوسرے ممالک کے طلبہ اگست سے کلاسز لینے امریکہ آ سکیں گے۔ عالمی خبرساں ادارے نے مزید کہا ہے کہ امریکہ نے کرونا وبا کی وجہ سے چین، برازیل، ایران اور یورپی ممالک کے طلبہ پر امریکہ آنے کی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ جاوید لطیف 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس تحویل میں۔ لاہور کی مقامی عدالت نے ریاست مخالف بیان دینے کے کیس میں گرفتار پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عمران خان اور بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم عمران خان اور مائیکروسافٹ کے بانی ارب پتی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز پر اظہار خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس نے کورونا کی موجودہ صورتحال، پولیو کے خاتمے کی مہم اور صحت اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ عوام کے لیے خوشخبری، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا میں بجلی کی قیمت میں مارچ کی فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد میں کمی کی سماعت ہوئی، جس کے بعد بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 63 سے 68 پیسے کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کا بحر الکاہل کے خطے میں جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر فوجی اڈوں کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان۔ آسٹریلیا نے بحر الکاہل کے خطے میں کشیدگی اور جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ملک کے شمال میں فوجی اڈوں کو اپ گریڈ کرنے اور امریکی فوج کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں توسیع کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں تباہی پھیلانے کی ایک اور دہشت گردی کی کارروائی ناکام بنا دی گئی۔ عرب اتحادی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر حوثی ملائشیا کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ حوثیوں کی جانب سے یمن سے سعودی سرزمین پر کسی شہری آبادی کو ہدف بنانے کے لیے بارود بردار ڈرون طیارہ بھیجا گیا تھا، جسے فضا میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا۔ اس طرح مملکت کسی جانی و مالی نقصان سے بچ گیا۔ سعودی عرب میں طلباء کو سائنس اور انجینئرنگ کے مختلف شعبے میں تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے خصوصی اہمیت دیتے ہوئے بڑی سہولت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس پر سعودی طالباء میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں کنگ فہد یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار آئندہ تعلیمی سال 2021-22 کے لیے طلباء سے داخلے کی درخواستیں طلب کر لی گئی۔ پی آئی اے کے طیارے چین سے کرونا ویکسین کی 10 لاکھ ڈوزز پاکستان لانے کے لیے تیار۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع وزارت صحت کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ چین سے مزید کرونا ویکسین جلد پاکستان پہنچیں گی۔ چین سے 3 دن میں کرونا ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں لائی جائیں گی۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ پاکستان نے چین سے سائنو فارم نامی کرونا ویکسین خریدی ہے۔ چین سے مزید کرونا ویکسین لانے کے لیے پی آئی اے نے انتظامات مکمل کر لیے۔ قطر قدرتی گیس سے مچھلیوں کی خوراک تیار کرے گا۔ قطر کی کمپنیاں ملک میں فالتو پڑے گیس کے ذخائر سے پروٹین تیار کرنے کے لیے پر امید ہیں، جو مچھلیوں اور دوسرے جانوروں کی خوراک میں استعمال ہوگی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔